صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ خاموشی میں وہ تمام راز پوشیدہ تھے جن کی ہم عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ جب آپ کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے میسیجز پڑھتے وقت آپ کو ان کی آواز اکثر محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائیاں بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی تب زیادہ آزماتی ہے جب ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی یا ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنا کرو۔ آپ سے ملنے والے ہر ایک شخص کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہیں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ اور بھی تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے بھی ایمان بنتا ہے۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں: پبلک لائف، پرائیویٹ لائف اور سیکرٹ لائف۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ جب آپ کو تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ سورج ہمیشہ سے بہت اکیلا ہے، لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ سکون کا مزہ آپ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ غموں اور پریشانیوں میں گھرے ہوں۔ برا وقت آنے پر فری میں ملنے والی آکسیجن بھی ہسپتال میں مہنگے داموں پر بکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں۔ اکثر زندگی کے رشتے اس لیے سلجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھ جاتے ہیں۔ وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کے گزارا ہو۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے
ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک انسان تقریباً 150 کے قریب لوگوں سے رشتہ داریاں رکھ سکتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو تب بھی نہیں چھوڑتی جب سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جو دنیا کی فکر میں اپنے مہربان، شفیق اور محبت کرنے والے رب کو بھول جائے۔ جب ذہین لوگ خاموش رہیں گے تو بے وقوفوں کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ جواب ہے، جس میں جتنا احساس ذمہ داری زیادہ ہوگا وہ اتنا قیمتی ہوگا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو روزانہ 70 مرتبہ یا وہاب پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اگر آپ مستقبل کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کا مطالعہ کریں۔ کسی پہ بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ جو عورت چوڑیاں شوق سے پہنتی ہے وہ ذوق پسند ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم دنوں کو کبھی یاد نہیں رکھتے ہیں، صرف لمحے یاد رہتے ہیں۔ جس کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہو اسے ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ جو عورت تمہارے سامنے 3 باتیں کرے یا ان باتوں میں زیادہ دلچسپی لے تو سمجھ جائیں وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ 1 عمر پوچھے گی، 2 آمدنی پوچھے گی، 3 ذریعہ معاش پوچھے گی۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو دل پہ لگا لیتی ہے۔ مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں؟ غریبی اکثر انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ کچھ لوگ اتنا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جو انسان تم سے حسد کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے گا، آپ کے سامنے آپ کی چاپلوسی کرے گا، آپ کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے ان کی زندگیوں کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس سے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی،
जो तालीम औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। जिस मर्द के माथे पर चोट का निशान हो, ऐसे मर्द को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो भी काम करते हैं उसमें रुकावट आती है, लेकिन बाद में कामयाबी मिल जाती है। जिस मर्द के सीने में ज़्यादा बाल होते हैं, ऐसे मर्द की किस्मत में बहुत दौलत होती है और ऐसे लोग रहम दिल भी होते हैं। जिन मर्दों के सर पर बाल ही ना हो तो समझ जाओ ऐसे मर्दों की तरफ औरतें जल्दी माइल होती हैं। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं।